اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نہم حصہ بیان کروں گی۔ پچھلے 8 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے عصر ظہور اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ پچھلا جتنا بھی مواد ہے وہ اس میں آڈیو کی فارم میں موجود ہے۔ چلتے ہیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ ظہور مقدس کی حرکت کا آغاز۔ وہ شبہ کی حالت میں ظاہر ہوگا تاکہ شبہ کو زائل کرے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب 14 مہینوں میں پورا ہوگا۔ پہلے 6 مہینوں میں آپ خوف کی حالت اور انتظار میں ہوں گے اور پوشیدہ رہ کر واقعات کی رہنمائی اپنے اصحاب و انصار کے ذریعے کر رہے ہوں گے۔ آخری 8 مہینوں میں آپ مکے میں ظاہر ہوں گے، مکے سے مدینے، مدینے سے عراق اور پھر عراق سے قدس کی طرف جائیں گے۔ اپنی حکومت کے دوران عالم اسلام میں وحدت پیدا کریں گے، پھر روم یعنی غربیوں کے ساتھ قرارداد صلح و امن باندھیں گے جیسا کہ عنقریب بیان آئے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 6 ماہ پہلے 2 واقعات رونما ہوں گی۔ یہ الہی اشارہ ہوگا تاکہ حضرت کے ظہور مقدس کی خاطر پوری تیاری کر لی جائے، لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ انقلابات میں سے انقلاب ہے کہ جو عرب اور اسلامی ممالک میں رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن امت اسلامیہ کے دشمن یعنی یہود اور مغربی ممالک دیکھیں گے کہ ان کا منصوبہ کامیاب رہا ہے اور اس طرح فلسطین کے گرد کا علاقہ ایک قوت کے ہاتھ میں آ رہا ہے کہ جو ان کا اتحادی ہے۔ وہ ان اوضاع کی مزاحمت کریں گے اور ان کا موقف یہ ہوگا کہ ایک عسکری قوت اس خطے میں قدس کی طرف ایرانی افواج کی پیش قدمی کو روک سکتی ہے، اور یہ کہ ایرانی افواج کو عراقی حدود پر ہی الجھا دیں اور ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ لیکن جو لوگ سفیانی کے متعلق احادیث سے آگاہ ہوں گے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ یہ سب کچھ وعدہ الہی ہے کہ جس کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دے گئے تھے، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ ہمارا رب پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کے رہے گا، اور وہ اپنے دل کی تہی گہرائیوں سے مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت باتیں ہونے لگیں گی، آپ کی نصرت کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جو ظہور سے قبل ہوگا، یعنی سفیانی کا خروج۔ دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی جو پوری دنیا میں سنی جائے گی اور تمام لوگ اپنی اپنی زبانوں میں سنیں گے۔ یہ آواز ہر طرف سے گونجے گی، بڑی واضح اور صاف آواز ہوگی، سوئے ہوئے لوگوں کو بھی بیدار کر دے گی، بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دے گی۔ لوگ اس خوفناک چیخ و پکار سے ڈر جائیں گے اور اپنے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے تاکہ دیکھیں یہ کیا خبر ہے۔ یہ آواز دینے والا پکارے گا کہ ظلم کی حد ہونی چاہیے، کفر و جنگ، خوریزی، قتل و غارت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کی پیروی کی دعوت دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام بمما آپ کے والد کے نام کے پکارا جائے گا، اور احادیث بتاتی ہیں کہ اس آیت موعودہ اور معجزہ الہی کے سامنے انسان کی گردنیں جھک جائیں گی، جیسے کہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے ایک نشانی اور آیت اتارے کہ ان کی گردنیں اس آیت کے آگے جھک جائیں۔ ضروری ہے کہ اس آواز کے بعد پوری دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر اور ذرائع ابلاغ میں یہ اہم سوال پیدا ہوگا کہ مہدی کون ہے اور مہدی کہاں ہے۔ لیکن جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ امام المسلمین ہے، اہل بیت نبی سے ہے، ان قریب حجاز میں ظاہر ہوگا، تو وہ ندا والے معجزے میں شک ڈالنا شروع کریں گے اور اس نئی اسلامی لہر کو ختم کرنے کے لیے نئی منصوبہ بندی شروع ہوگی۔ بہرحال جو لوگ مومنین بالغیب ہیں، جنہوں نے اس ندائے آسمانی کے بارے میں احادیثیں بھی سن رکھی ہیں، وہ پہچان جائیں گے کہ یہ ندا برحق و موعود ہے، اور اس اعلان کے سامنے
سر تسلیم خم کر دیں گے، ان کے خضوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ قیاسات ہوں گے، بحثیں ہوں گی، ان کی مدد کی تیاری شروع ہوگی، اور یہ کہ اس کی مدد کے لیے کس طرح پہنچا جائے۔ اس آسمانی ندا کے بارے میں سنی اور شیعہ کتابوں میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، یہ احادیث تواتر معنوی کی حدود تک پہنچتی ہیں۔ ابن حبان نے اپنی مخطوطہ کی 59، 60، 92، 93 صفحات پہ درج ہے، اور مجلسی نے البحار کی جلد 52، 119، 287، 290، 293، 296 اور 300 وغیرہ صفحات پہ درج کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس امر کے صاحب کے نام سے منادی آسمان سے ندا دے گا، معاملہ فلاں فرزند فلاں کے لیے ہے، پس یہ قتل و غارت کس لیے؟ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 396۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ وہ دو آوازیں ہیں، پہلی ابتدائی رات میں اور دوسری آخری حصے میں۔ حشام بن سالم کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہوگا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک آسمان سے ہوگی اور ایک ابلیس کی جانب سے۔ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کس طرح جدا کیا جائے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو وہ شخص پہچان جائے گا کہ جس نے اس آواز سے پہلے اس کے بارے میں سنا ہوا ہوگا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52۔ محمد بن مسلم سے روایت ہے، اس نے کہا کہ آسمان سے حضرت قائم علیہ السلام کے نام کی آواز آئے گی، پس یہ آواز مشرق اور مغرب کے رہنے والے سنیں گے۔ سونے والا اس آواز سے بیدار ہو جائے گا، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اور جو کھڑا ہوگا وہ خوف کی وجہ سے بیٹھ جائے گا۔ یہ آواز جبرائیل روح الامین کی ہوگی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 290۔ عبداللہ بن سنان سے روایت ہے کہ میں ابو عبداللہ یعنی امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ میں نے حمدان کے آدمی کو سنا کہ وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آمتہ یعنی غیر شیعہ ہمیں عیب لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ایک منادی آسمان سے صاحب الزمان کے نام کی آواز دے گا، تو حضرت تکیہ لگائے بیٹھے تھے، غصے سے سیدھے ہو کے بیٹھے، پھر فرمایا کہ اسے مجھ سے روایت نہ کرو بلکہ میرے والد سے کرو، اور اس بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ کتاب خدا میں روشن اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی کو اتارے تو ان کی گردنیں اس نشانی کے لیے جھکنے والی ہوں گی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 292۔ سیف بن عمیرہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں ابو جعفر منصور کے پاس تھا، تو شروع میں اس نے کہا اے سیف ضروری یہ ہے کہ آسمان سے ایک منادی ابو طالب کی اولاد سے ایک شخص کا نام پکارے، تو میں نے کہا اے امیر المومنین میری جان قربان، کیا اس کی روایت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تحقیق میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اے سیف یہ بات برحق ہے، پس جب ایسا ہوگا تو ہم سب سے پہلے ہوں گے کہ جو ان پہ لبیک کہیں گے، آگاہ ہو جاؤ کیونکہ یہ ندا ہمارے چچا کے بیٹوں میں سے ایک کے لیے ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ وہ شخص فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا جس کا نام پکارا جائے گا؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ اگر میں نے اس بات کو ابو جعفر محمد بن علی سے نہ سنا ہوتا اور اگر سارے زمین والے مجھ سے یہ حدیث بیان کرتے تو بھی میں اسے قبول نہ کرتا، لیکن اس بات کو محمد بن علی علیہ السلام نے کہا ہے، اب میں کس طرح اسے قبول نہ کروں؟ کتاب الارشاد للمفید صفحہ 404۔ مخطوطہ بن سعید بن مسیب سے ہے، اس نے کہا کہ شروع میں فتنہ ہوگا گویا کہ بچوں کا کھلونا، جب ایک طرف سے سکون ہوگا تو دوسری طرف سے کھڑا ہوگا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ آسمان سے ایک منادی ندا دے گا، آگاہ ہو جاؤ حاکم اور امیر فلاں ہے۔ ابن مسیب نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملا کر اور زور دے کر 3 مرتبہ ایسا کہا کہ وہ تمہارا رہبر برحق ہوگا۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 92۔ اور اسی میں ہے کہ جب منادی آسمان سے ندا دے گا کہ حق آل محمد میں ہے تو اس وقت لوگوں کی زبانوں پر مہدی علیہ السلام ظاہر ہوگا اور حضرت کی محبت ان کو پلائی جائے گی، یعنی سوائے حضرت مہدی علیہ السلام کی کسی کا ذکر ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ہے کہ سعید نے ہم کو جابر سے اور اس نے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ منادی آسمان سے ندا دے گا، آگاہ ہو جاؤ کہ حق آل محمد میں ہے، زمین میں سے ایک ندا دے گا کہ حق آل
عیسیٰ سے ہے یا یہ کہ حق آل عباس سے ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اس بارے میں مجھے شک ہے کہ حضرت نے کیا کہا۔ نیچے والی آواز شیطان کی ہوگی تاکہ لوگوں کو شک میں ڈال دے۔ ابو عبداللہ نعیم نے شک کیا ہے، اس نے ابن مسعود سے اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ جب رمضان میں ایک آواز ہوگی تو بتحقیق شوال میں پیچیدگیاں ظاہر ہوں گی، ذیقعد میں قبائل کی علیحدگی ہوگی اور ذی الحجہ میں خون بہایا جائے گا، اور محرم میں کیا ہونے والا ہے؟ اس جملے کو 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ بات دور ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آواز کہ کیا ہوگی تو حضرت نے کہا کہ 15 رمضان شب جمعہ ایک زوردار آواز اور حرکت ہوگی، پس یہ آواز سوئے ہوئے کو بیدار، کھڑے ہوئے شخص کو بٹھا دے گی، عورتیں اپنے پردوں سے باہر آ جائیں گی۔ زلزلوں کے اس سال میں جمعے کی رات، پس جب تم جمعے کی صبح کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر میں داخل ہو جانا اور اپنے دروازوں کو بند کر لینا اور اپنے پنجروں اور سوراخوں کو بند کر لینا، اپنے کو چھپا لینا، اپنے کانوں کو بھی بند کر لینا۔ جب تم اس آواز کا احساس کرو، یعنی یہ آواز محسوس کرو، تو سجدے میں گر جانا اور کہنا سبحان اللہ القدوس، سبحان اللہ القدوس۔ بس جو بھی یہ کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو یہ نہیں کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ نمبر 60۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں کہ جو دونوں حوالوں میں موجود ہیں۔ اور یہ زمینی ندا کے جس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ابلیس کی حقیقی آواز ہوگی، جس طرح اس نے جنگ احد میں جھوٹی آواز دی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ احتمال بھی ہے کہ ابلیس کے ایجنڈوں کی آواز ہو کہ جو ذرائع ابلاغ کو استعمال کریں اور رات والی آواز کے برعکس اعلان کریں کہ ان کے ماہرین اسلامی لہر کا سامنا کرنے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کریں اور اس آسمانی ندا کے مقابلے میں دوسری ندا تیار کر کے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ سے نشر کرے۔ لیکن وہ جنگ کہ جس کے آسمانی ندا میں روکنے کا حکم دیا جائے گا تو بعید نہیں کہ اس سے مراد عالمی جنگ ہوگی جس کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور جس نے ہم نے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایٹمی جنگ نہ ہو بلکہ متعدد جنگوں کی شکل میں ہو، علاقائی جنگیں ہوں۔ ان احادیث میں ظہور کے سال میں بہت سی جنگوں کا بیان ہے۔ اس طرح اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ روایات میں اس آسمانی ندا کے وقت میں اختلاف ہے۔ یہ ندا ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو ہی ہوگی۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ رجب میں ہوگی، کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 789۔ تیسری جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ زمانہ حج میں ہوگی، کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 92۔ چوتھی کتاب میں لکھا ہے کہ محرم میں نفس زکیہ کے قتل کے بعد ہوگی، کتاب کا نام ہے مخطوطہ ابن حماد صفحہ 93۔ اور پانچواں ہے کہ متعدد ندائیں ہوں گی۔ ہمارے بعض علماء نے شیعہ حوالوں سے ان نداؤں کی تعداد 8 بیان کی ہے اور سنی حوالوں میں یہ تعداد اس کے قریب ہے، لیکن زیادہ درست یہ ہے کہ آسمانی ندا ایک ہی ہوگی جو کہ ماہ رمضان میں ہوگی۔ متعدد نداؤں کا تصور اس لیے پیدا ہوا کہ روایات میں مختلف اوقات بتائے گئے ہیں، واللہ العالم۔ سفیانی کا خروج ماہ رمضان کی آسمانی ندا کی 2 نشانیوں کے بعد محرم میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے 6 ماہ باقی رہ گئے ہوں گے۔ سنی کتابوں میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس دوران چند امور انجام دیں گے۔ پہلا، مدینے میں اپنے انصار سے رابطہ، دوسرا مکے میں انصار سے رابطہ، تیسرا دنیا کی اطراف سے آپ کے جو مخلصین آپ کی تلاش میں ہوں گے انتہائی خوفزدہ ہوں گے تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ ان سے ملاقات کریں گے۔ چوتھا یہ کہ 7 علماء کے جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہوگا، آپ ان سے غیر متوقع طور پر ملیں گے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے ملک یا شہر میں 313 مخلصین سے حضرت کی خاطر بیعت لی ہوگی، اور وہ آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے تاکہ اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے حضرت کے ہاتھ پر اس خواہش کے ساتھ کہ حضرت مہدی علیہ السلام ان کو قبول کر لیں بیعت کریں گے۔ پس وہ حضرت کے اصحاب سے ہوں گے جن کا وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور جس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ ہمارے شیعہ حوالوں میں ہے کہ یہ 6 مہینے غیبت کبریٰ کے بعد مخفیانہ ظہور کا دور ہوگا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے حدیث وارد ہے کہ شیعہ کی حالت میں شبے کی حالت میں ظاہر ہوں گے تاکہ ان کا امر لوگوں پہ روشن ہو جائے، پس اس کا ذکر بلند ہوگا، عام ہوگا اور اس کا امر ظاہر ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تدریجی طور پر ظاہر ہوں گے، بعد میں لوگوں کے
لیے آپ کا معاملہ واضح ہوتا چلا جائے گا، بلکہ یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ 2 مرحلوں تدریجاً میں اس لیے ظاہر ہوں گے تاکہ اپنے امر کے بارے میں امتحان کر لیں، دیکھ لیں کہ لوگ کتنے آمادہ ہیں اور خود معاملے کو پرکھیں، آمادگی کو چیک کریں۔ اس مرحلے پر کافی روایات گزری ہیں اور روایات کے علاوہ وہ دلالت کرتی ہیں اور بہت ساری اور روایات بھی ہیں کہ جن میں صحیح سند والی روایات بھی ہیں۔ سب سے زیادہ واضح وہ توقی والی روایت ہے کہ امام زمانہ کے دستخطوں سے اپنے سفیر محمد بن السمری رضوان اللہ تعالی علیہ کے ذریعے آپ نے فرمایا، اور ان قریب میرے شیعوں میں سے کچھ آئیں گے جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹا اور افترا پرداز ہوگا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کتاب بحار الانوار جلد 51 صفحہ 361۔ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان 2 واقعات سے پہلے جو ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور یہ ملاقات سفارت و نمائندگی کے عنوان سے ہوگی، نہ فقط زیارت کے عنوان سے، کیونکہ کثیر تعداد میں روایات ہیں کہ آپ کی غیبت کے زمانے میں علماء یعنی صالح علماء اور متقین نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پس جو ان 2 واقعات سے پہلے آپ کے نائب خاص ہونے اور نمائندہ خاص ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس توقع سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی اور آسمانی آواز کے بعد آپ کی غیبت کبریٰ کا دور ختم ہو جائے گا، اور بعد کی غیبت کا مخفیانہ انداز غیبت صغریٰ سے مشابہت رکھتا ہوگا تاکہ ظہور کے مقدمات کو مکمل کیا جا سکے، یعنی امام ظالموں کی آنکھ اور ان کے ذرائع ابلاغ سے مخفی ہوں گے لیکن اپنے انصار سے ملیں گے، انہیں ملاقات کا شرف بخشیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نمائندے بھی مقرر کریں کہ جو آپ کے اور مومنین کے درمیان واسطہ ہوں گے۔ بلکہ بعد والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفیانی کے خروج کے بعد ظاہر ہو کر محرم تک پھر مخفی ہو جائیں گے۔ بشیر بن جزلم نے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ پس جب سفیانی ظاہر ہوگا تو امام مہدی مخفی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہوں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 213۔ ہمارے مذہب کے حوالے سے اس کی کوئی تفسیر نہیں سوائے اس کے کہ آپ سفیانی کے خروج کے بعد لوگوں کے لیے ماہ رجب میں ظاہر ہوں اور پھر اپنے ظہور کی طے شدہ وقت تک مخفی ہو جائیں۔ روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بعد ظہور آسمانی ندا سے جو کہ ماہ رمضان میں ہوگی پہلے یا پھر بعد میں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام قیام نہیں کریں گے مگر جب 12 افراد میں سے ہر ایک کہے گا کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، پس ان کو جھٹلایا جائے گا۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 244۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 12 سچے افراد ہوں گے کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ سب کے سب متفق ہوں گے، انہوں نے حضرت قائم کو دیکھا ہے۔ حضرت کو اس بات پر تعجب ہے کہ لوگ ان کو جھٹلائیں گے، یعنی عوام الناس ایسا کریں گے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ ان افراد کو یہ ملاقات اس مرحلے میں ہوگی جبکہ آپ مخفیانہ دور گزار رہے ہوں گے۔ بنابراین یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس مخفیانہ مدت میں قیادتی اور رہنمائی کا دور گزاریں گے۔ اس میں آپ ظہور کے لیے تمہیدی کام کرنے والے ایرانیوں اور یمانیوں سے رابطہ کریں گے اور ان کے علاوہ بھی اپنے خواص سے رابطہ کریں گے اور ان کو ضروری ہدایات دیں گے۔ اس مخفیانہ ظہور میں حضرت کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا مختصراً ذکر کر دیں کہ کس طرح آپ اپنی غیبت میں عمل کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت مدینہ منورہ میں رہیں گے اور 30 افراد سے ملاقات کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس امر کے صاحب کے لیے یعنی صاحب الامر ایک غیبت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی غیبت میں تنہا ہوں۔ بہترین رہائش گاہ مدینہ ہے، 30 افراد سے ملنے میں کوئی وحشت نہیں ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 157۔ اور روایات یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ آپ خضر علیہ السلام کے ہمراہ رہتے ہیں۔ امام سے روایت ہے کہ بتحقیق خضر نے حیات کا پانی پا لیا اور وہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، یہاں تک کہ سور میں پھونک ماری جائے۔ بتحقیق وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کی آواز سنتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، اور وہ یہاں پر اسے یاد کیا جائے حاضر ہوتے ہیں۔ پس تم میں سے جو بھی اسے یاد کرے تو وہ اس پر سلام کرے۔ اعمال کے موسموں میں حاضر ہوتے ہیں، تمام مناسک بجا لاتے ہیں، عرفے میں جا کے ٹھہرتے ہیں، مومنین کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے قائم علیہ السلام کی تنہائی کو انس میں بدل دے گا اور آپ کی تنہائی کو حضرت خضر علیہ السلام سے جوڑ دے گا، یعنی وہ حضرت کے تنہائی میں
دوست ہوں گے۔ کتاب بحار الانوار صفحہ نمبر 152۔ روایت سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 30 افراد برابر امام کے ساتھ رہیں گے۔ جب ان میں سے ایک مرے گا اس کی جگہ دوسرا لے لے گا، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض افراد کی عمر میں اضافہ کر دے، جس طرح حضرت خضر اور حضرت مہدی علیہ السلام کی عمر میں اضافہ فرمایا ہے۔ عبداللہ بن فضل سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جعفر بن محمد علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب الامر کے لیے غیبت ہے کہ جو ضرور ہونی ہے، ہر باطل پرست اس میں شک کرے گا۔ پس میں نے عرض کی کہ غیبت حضرت کے لیے کیوں قرار دی گئی ہے ایسے امر کی خاطر کہ جس کو کھولنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی، یعنی ہم وہ راز تم کو نہیں بتا سکتے۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ کی غیبت میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا وہی کہ جو گزشتہ حج خدا کی غیبتوں میں ہوتا رہا ہے، اس میں حکمت کی جو وجہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی مگر آپ کے ظہور کے بعد۔ جس طرح جو شخص خضر کے پاس آیا تھا اس کے لیے کشتی میں سوراخ کرنے، لڑکے کو قتل کر دینے، بغیر اجرت کے دیوار بنانے کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تک ظاہر نہیں ہوئی جب تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو گئے۔ اے ابن فضل، یہ اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے، اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کے غیب میں سے غیب ہے، اور جب ہمیں یہ علم ہے کہ اللہ حکیم ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے تمام افعال کی ایک حکمت ہے، اگرچہ اس کی وجہ ہمارے لیے ظاہر و منکشف نہ ہو۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 91۔ محمد بن عثمان عمری سے مرقوم ہے کہ خدا کی قسم صاحب الامر حج کے موسم میں ہر سال حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، لوگ بھی حضرت کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ امت اس بات کا انکار کیوں کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حجت کے ساتھ وہ کرے جو اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، یعنی وہ ان کے بازاروں میں چلے، ان کے فرشتوں کو روندے اور وہ اس کو پہچانتے ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے کہ وہ خود ان کو پہچنوائے، جس طرح یوسف کے لیے اجازت دی جب اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جبکہ تم جاہل و نادان تھے؟ تو ان سب نے کہا تو پھر بھی بتحقیق کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 51 صفحہ 142۔ ان روایات کی بنا پر آپ کی غیبت کی حالت یوسف علیہ السلام کی حالت سے مشابہت رکھتی ہے، اور غیبت میں آپ کے عمل کا انداز حضرت خضر علیہ السلام کے عمل سے مشابہت رکھتا ہے، اور جس کے بعض حیران کن اعمال سے قرآن مجید نے پردہ اٹھایا ہے، بلکہ روایات سے ہے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یہ بات رجحان سے خالی نہیں کہ آپ بہت سارے امور کو ابدال اور ان کے شاگردوں کے واسطے سے انجام دیتے ہوں گے جن کے لیے فاصلے اور زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی دولت ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ یہ اقدامات حضرت مہدی علیہ السلام کی تعلیمات سے کرتے ہیں، بلکہ احادیث اور قابل اطمینان واقعات نقل ہوئے ہیں جن میں طی الارض، پانی پہ چلنا، فاصلوں کو آنن فانن طے کرنے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کے ان اولیاء اور خاصان کی کرامت ہے کہ جن کا تھوڑا سا بھی مقام و مرتبہ ہے، خداوند ان کی اس طرح رہنمائی فرماتا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں تمام واقعات کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام مظاہر کائنات کو اسباب کے تابع بنایا، سب کچھ اسباب کے تحت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ جو اسباب کا خالق ہے اور ان اسباب پہ غالب ہے، اس کا سب پر تسلط ہے، وہ جس طرح چاہے، جسے چاہے، جب چاہے، جس کے ذریعے چاہے ان اسباب میں تصرف کرا سکتا ہے، اپنے بندگان کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے یا اپنی کسی اور مخلوق کے ذریعے اسباب میں جیسا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات اور امور کے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ طبعی اسباب سے ہوئے ہیں، لیکن اگر حقیقت ہمارے لیے کشف ہو جائے تو دیکھیں گے کہ اس میں غیبی ہاتھ اور خدا کی عنایت خاص کار فرما تھی۔ پس جب بادشاہ کی پولیس نے اسی کشتی پہ قبضہ کرنا چاہا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں سوراخ تھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں غیب کا ہاتھ ہے۔ اس طرح جب وہ ماں باپ باایمان زندگی گزار رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کے خون خرابہ کرے گا، اور جب وہ مر جاتا ہے اس کی حکمت کا ان کو علم نہیں تھا، اللہ انہیں اس لڑکے سے بہتر اولاد دے گا، اس میں غیبی ہاتھ کا علم نہ تھا۔ اس طرح دو یتیم بچے جب جوان ہوتے ہیں تو دیوار کے نیچے سے خزانہ نکالتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ان کے والدین کی نیکی کی بنا پر
کس طرح اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے خزانے کی دیوار سے حفاظت کروائی، کیونکہ اگر خضر علیہ السلام دیوار نہ بناتے یا دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے۔ پس اگر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھوڑا عرصہ رہ کر یہ 3 اہم کام سر انجام دیے کہ جن سے قرآن نے ہمارے لیے پردہ اٹھایا ہے، تو اب آپ ذرا تصور کریں کہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اس عبد خدا نے کتنے کام سر انجام دیے ہوں گے، جبکہ اب وہ حضرت حجت کے ہمراہ ہیں۔ ان سب سے پردہ اسی وقت اٹھے گا کہ جب حضرت قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام سے حدیث وارد ہے کہ اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے کہ اس نے عالم پر جلدی جلدی سوال کر دیے اور صبر نہیں کیا۔ اگر وہ صبر کرتے تو اس عالم یعنی کہ خضر سے ایسے عجائب دیکھتے کہ جن کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کتاب بحار الانوار جلد 13 صفحہ نمبر 301۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تصور کریں کہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں کیا اعمال انجام دیتے ہوں گے، جبکہ آپ کا مقام حضرت خضر سے کہیں بلند ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کیونکہ آپ ان 7 میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اہل جنت کے سادات و سردار اولین و آخرین سے افضل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، عبد المطلب کی اولاد سے ہم 7 جنت کے سردار ہیں، میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی علیہ السلام۔ خدا ہی جانتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آپ کے وزیر، حضرت خضر علیہ السلام آپ کے ساتھی ابدال اور ان کے تلامذے جو کہ اولیاء اللہ ہیں کیا اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ پوری کائنات میں چھوٹے سے لے کر بڑے واقعات تک یہ طبعی امر ہے کہ ان کی غیبت کے دور میں ان کے ان اعمال کی حکمت اور وجہ ظاہر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے معمولی سے حصے سے بھی ہم مطلع نہیں ہو سکتے۔ ہم سے ہر ایک ان کا مدیون ہوگا بے وجہ اس عمل کے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا، جس کا ہمیں اس وقت علم نہیں ہے، یعنی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں۔ ممکن ہے ان میں بہت سارے امور میں ان کی مداخلت ہو، جائے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے حوادث و واقعات رونما ہوتے ہیں، اس طویل تاریخ میں کتنے واقعات ہیں کہ جن میں ان کا عمل دخل رہا ہوگا، لیکن ہم آگاہ نہیں۔ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ یہ عقیدہ کہ جو خدا کے غیب امام مہدی علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور ابدال علیہ السلام کے عمل کے بارے میں ہے، اس عقیدے سے مختلف ہے کہ جو متصوفہ کا اپنے عقائد میں قطب و ابدال کے متعلق ہے۔ اگرچہ ان کا عقیدہ بعض لحاظ سے مشابہت بھی رکھتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے کو حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہ مطابقت دیں۔ العظمیٰ نے اپنی کتاب مصباح کے حاشیے میں اور سفینۃ البحار میں لفظ قطب کے ضمن یہی کہا ہے کہ زمین قطب سے خالی نہیں ہوتی، اور 4 اوتاد اس میں ہر صورت ہوتے ہیں، اور 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 70 نجبا ہوتے ہیں، 360 صالحین، پس قطب حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، اور اوتاد 4 سے کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا کی مثال خیمے کی ہے اور مہدی اس کی درمیانی ستون ہیں، اور وہ 4 اس کی تنابیں ہیں، اور بعض دفعہ اوتاد 4 سے زیادہ، ابدال 40 سے زیادہ، نجبہ 70 سے زیادہ اور صالحین 360 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خضر و الیاس اوتاد ہیں اور یہ دائرہ قطب کے ہمراہ چپکے ہوئے ہیں، اس سے جدا نہیں۔ بہرحال اوتاد کی حقیقت یہ وہ آنکھ چھپکنے کی مدت میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، دنیا سے قوت لا یمو جمع کرتے ہیں اور بمقدار حاجت لیتے ہیں، ان سے انسان کی لغزشیں سرزد نہیں ہوتی، ان میں عصمت شرط نہیں۔ قطب میں یہ شرط ہے، ابدال اوتاد سے مرتبے میں 1 مرتبہ کم ہے، کبھی ان سے غفلت ہو جاتی ہے، بس وہ ذکر سے اس کی تلافی کرتے ہیں، عمدن گناہ نہیں کرتے۔ جو صالحین متقین ہیں، عدالت ان کی صفت ہے، جب کبھی ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ پشیمانی اور استغفار سے اس کی تلافی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بتحقیق جنہوں نے تقوی اختیار کیا، شیطان کا ایک گروہ ان کو چھو جائے تو وہ متذکر ہو جاتے ہیں اور ان کو یاد آ جاتا ہے، پس وہ بصیرت والے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ کفعمی نے نقل کیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو نیچے والے رتبے کے ایک فرد کو اوپر والے رتبے میں لے آتے ہیں، اور اگر صالحین میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو عوام میں سے ایک اس کی جگہ کو آ کر پر کر دیتا ہے۔ انہوں نے جو نبی الیاس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں،
اللہ نے ان کو اپنی حکمت کے تحت لمبی عمر دی، تو یہ اسی کے مطابق ہے کہ جو حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق آیات میں سے ہے۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے قول اختیار کیا ہے، کچھ روایات اہل بیت علیہم السلام سے بھی وارد ہیں کہ آپ زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی لمبی عمر دی، اور دونوں ہر سال عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ روایات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سفیانی کے خروج، آسمانی ندا اور آپ کے ظہور کے درمیان 6 ماہ کا وقفہ ہے۔ اس میں آپ سرگرم رہیں گے، اپنے اصحاب و انصار سے رابطہ کریں گے جو تمہیدی طور پر کام کر رہے ہوں گے، ان سے رابطہ کریں گے، مستقبل کی حکمت عملی بتائیں گے، خصوصی ہدایات جاری ہوں گی، آپ کے اصحاب کے ذریعے لوگوں کے لیے کرامات ظاہر ہوں گی، ایک عالمی واقعہ ہوگا جو عام لوگوں اور بڑی حکومت کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ بہرحال جو اسلامی اور کمزور اقوام ہیں ان کے درمیان حضرت مہدی علیہ السلام کی گفتگو عام ہوگی، حضرت کی کرامات کی باتیں ہوں گی، ظہور کے نزدیک ہونے کی باتیں ہوں گی۔ یہ لہر عوامی سطح پر آپ کے ظہور کے لیے مناسب وقت مہیا کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موقع پرستوں کے لیے بھی اچھا موقع ہوگا۔ وہ مسلمان اور محروموں میں اس آمادگی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 12 جھنڈے اٹھیں گے، یہ سب کے سب مہدویت کا دعویٰ کریں گے، یہ سب آل ابی طالب سے ہی ہوں گے، ہر ایک اپنی طرف بلائے گا تاکہ وہ دنیاوی مناصب حاصل کر سکے۔ مفضل بن عمرو الجعفی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ خبردار رہنا، شک اور شبے اور بے یقینی میں ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا امام تمہارے زمانے میں صدیوں غائب ہوگا اور تمہیں آزمایا جائے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یا تو وہ مر گیا ہے یا ہلاک ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کس وادی میں چلا گیا ہے، اور مومنین کی آنکھیں اس پر ضرور روئیں گی، آنسو برسائیں گی، جس طرح سمندر کی موجیں کشتیوں کو ہلاتی ہیں اس طرح تمہیں بلایا جائے گا، بس جس سے اللہ نے میثاق کیا ہوگا اس کے سوا کوئی نجات نہ پائے گا، اور اس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے اس کی تائید فرمائی ہوگی، 12 مشتبہ پرچم اٹھائے جائیں گے، یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کون کس سے ہے۔ مفضل نے کہا کہ میں نے گریہ کیا تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں کیوں کر گریہ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ 12 پرچم اٹھائے جائیں گے اور معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا پرچم کس سے ہے، بس اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت نے سورج کی طرف دیکھا جو اس وقت چیر سے نظر آ رہا تھا، فرمایا یا ابا عبداللہ، کیا تم یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے جواب دی جی ہاں۔ حضرت نے کہا خدا کی قسم، ہمارا امر یعنی امام مہدی علیہ السلام اس سے بھی زیادہ واضح ہوگا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 281، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اس بات سے خوف نہ کھاؤ کہ تمہارے لیے جھوٹے مہدویت کے دعوے دار کی وجہ سے حضرت مہدی کا امر مشتبہ ہو، کیونکہ ان کا معاملہ صورت سے واضح ہے، اور یہ ان نشانیوں اور کرامات کی وجہ سے جو ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی اور جو ظہور کے بعد ہوں گی، اور خود آپ کی شخصیت جن کا قیاس جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف 2 تمہیدی حکومتیں قائم ہو چکی ہوں گی، ایک ایران میں اور دوسری یمن میں، کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف اور آپ کی بیعت کی طرف بلا رہی ہوں گی اور جھوٹے دعوے داروں کے جھوٹ و فریب کو روشن کریں گی۔ ان 2 حکومتوں نے بین الاقوامی حالات میں اہم حیثیت حاصل کر لی ہوگی، اور پوری دنیا کی اقوام کی نظریں ان 2 حکومتوں پہ ہوں گی۔ ان دونوں حکومتوں کو حضرت مہدی علیہ السلام کی توجیہات اور خصوصی ہدایت کی بڑی ضرورت ہوگی۔ جو کچھ روایات اور معاملات کے منطقی نتائج سے سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی اس وسیع پیمانے پر عوامی حمایت کے سیاسی رد عمل کے طور پر عالمی کفر کے سربراہان اور ان کے اتحادی سفیانی کے ذریعے اس لہر کو دبانے کے لیے جو ہر ممکن کوشش کریں گے، اور ان سب کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ عراق کے داخلی اوضاع اور حجاز کے داخلی سیاسی بحران پہ قابو پائیں، کیونکہ اس منطقے و خطے میں یہی 2 کمزور نقاط ہوں گے۔ عراق اس حوالے سے کہ وہاں پر امام کے ایرانیوں تمہیدیوں کا اثر و نفوذ بڑھ چکا ہوگا، عراقی حکومت انتہائی کمزور ہو چکی ہوگی، حجاز میں سیاسی خلا ہوگا، اقتدار کے لیے قبائل کی آپس میں جنگ ہوگی، امام کی یمانی تمہیدیوں کا اس میں اثر و نفوذ ہوگا،
حجاز کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہوگی کہ تمام مسلمانوں کی نظریں اس پہ لگی ہوں گی اور وہاں سے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ لوگوں میں خبر عام ہو جائے گی حضرت مہدی علیہ السلام مدینے میں قیام پذیر ہیں۔ آپ کی حرکت مکے سے شروع ہوگی، اس وجہ سے دشمنوں کا عسکری اور سیاسی حوالے سے مرکزی نقطہ حرمین یعنی مکہ و مدینہ ہوگا۔ سفیانی عرب کا اتحادی مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گا، بنی ہاشم کو وسیع پیمانے پہ گرفتار کرے گا، اس امید پر کہ شاید ان میں حضرت مہدی بھی ہوں، اور ان میں سے بڑی تعداد کو قتل کر دے گا، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور ضروری ہے کہ سفیانی کی عراق اور حجاز میں جنگ کے دوران مشرق و مغرب کے بحری بیڑے سمندروں میں حرکت میں آئیں گے، وسیع پیمانے پر فوجی نقل و حرکت ہوگی، خاص طور سے خلیج اور بحر متوسط میں اسٹریٹجی کے حوالے سے یا پھر عسکری حکمت عملی کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ زیادہ واضح یہ ہے کہ روم کے یعنی غربی افواج رملہ میں اور ترک یعنی روسی افواج جزیرے کے مقام پہ اتریں گے۔ یہ اسی دوران ہوگا جب سفیانی عراق و حجاز میں فوجیں داخل کر لے گا یا اس کے نزدیک ہوگا۔ حجاز میں حکومت کا بحران۔ سنی اور شیعہ روایات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے مقدمے کے طور پر حجاز میں سیاسی بحران پیدا ہوگا اور قبائل کے درمیان اقتداری جنگ ہوگی۔ یہ سیاسی بحران بادشاہ یا خلیفہ کی موت کے نتیجے میں ہوگا۔ اس کی موت سے تمام فرج اور کشادگی کا امکان ہوگا۔ بعض روایات نے اس کا نام عبداللہ بتایا ہے، اور یہ کہ اس کی موت کی خبر یوم عرفہ کو ملے گی۔ اس کی موت کے بعد پے در پے واقعات رونما ہوں گے۔ سفیانی خروج کرے گا، آسمانی آواز آئے گی، شام کی افواج کو حجاز میں آنے کی دعوت دی جائے گی، پھر حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص مجھے عبداللہ کے مرنے کی ضمانت دے تو میں اسے حضرت قائم علیہ السلام کے آنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب عبداللہ مرے گا تو اس کے بعد لوگ کسی پر متفق نہیں ہوں گے، اور یہ امر آپ کے صاحب الزمان کے سوا کسی پر جا کر نہیں رکے گا۔ انشاءاللہ تعالی سالوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہوگا اور وہ مہینوں اور دنوں کی رہ جائے گی۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کیا یہ طولانی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 210۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہوں گے ان کے پاس دولبہ ناقے پر آئے گا اور اس کو خلیفہ کے مرنے کی خبر دے گا۔ اس کی موت کے وقت آل محمد کی فرج اور فتح ہے، تمام لوگوں کی بھی اس میں فتح ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 240۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بادشاہ یا خلیفے کی موت کی خبر یوم عرفہ میں نشر ہوگی۔ اس کے قتل کا اعلان عرفے کے دن ہوگا۔ اس سے مراد یہی عبداللہ ہے کہ جس کا ذکر روایات میں ہے، اور کیونکہ یہ لفظ ہے کہ سالوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہوگا، بادشاہت مہینوں اور ہفتوں کی رہ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بادشاہ بنایا جائے گا وہ سال پورا نہ گزارے گا بلکہ چند مہینے یا چند دن بھی نہیں گزار پائے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نوبت آ جائے گی۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس کی موت کا سبب یہ ہوگا کہ وہ اپنی خصی غلام سے نکاح کرے گا، بدفعلی کرے گا، پس وہ کھڑا ہوگا اور اس کو ذبح کر دے گا۔ اس کی موت کو 40 دن تک چھپائے گا اور ایک جماعت اس خصی غلام کی تلاش میں جائے گی، جو پہلے نکلے گا وہ واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ ان کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کتاب اکمال الدین المصدوق صفحہ نمبر 600۔ وہ احادیث کی جو اس بادشاہ کے قتل کے بعد حجاز میں اقتدار کی جنگ کو بیان کرتی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں چند ایک بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، بزنطی نے امام رضا علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ بتحقیق کہ فرج کی علامات میں سے ایک حرمین کے درمیان واقعہ ہے، تو میں نے عرض کی کہ یہ واقعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حرمین کے درمیان عصبیت ہوگی، یعنی تعصب کی بنیاد پہ جنگ ہوگی، اور فلاں کی اولاد سے فلاں شخص 15 کو قتل کرے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 210۔ یعنی بادشاہوں میں ایک یا سربراہوں میں سے ایک سربراہ، ایک لیڈر، بادشاہ یا معروف سربراہ کی اولاد سے 15 شخصیات کا قتل ہوگا۔ دوسرا، ابو بصیر سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، ابو جعفر علیہ السلام فرماتے تھے کہ قائم آل محمد کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ لمبی ہے۔ تو حضرت نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ امر نہیں ہوگا مگر فلاں کی
اولاد کے درمیان تلوار چلے گی اور دائرہ تنگ ہو جائے گا اور سفیانی ظہور کرے گا اور مصیبت عام ہو جائے گی، لوگوں کو موت اور قتل و غارت گری کا سامنا ہوگا، وہ حرم خدا و حرم رسول میں پناہ لیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 157۔ یہ روایت اشارہ کرتی ہے کہ اصل جنگ خود حاکم قبیلے کے درمیان ہوگی، یعنی وہ خود اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ تیسرا، امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی، کوفے کو دید بانوں اور خندق سے گھیر لیا جائے گا، مسجد اکبر کے گرد پرچم ہلیں گے، قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 273۔ مسجد اکبر سے مراد مسجد الحرام ہے، مسجد کوفہ نہیں، اور جنگ کرنے والے پرچم جو مکہ کے گرد ہوں گے یا حجاز میں اقتدار کی خاطر آپس میں لڑیں گے، ان میں کوئی بھی ہدایت والا پرچم نہیں ہوگا۔ ابن حماد نے اپنی مخطوطہ میں 20 سے زائد احادیث حجاز کے سیاسی بحران کے بارے میں بیان کی ہیں، اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سال میں قبائل کے درمیان اقتدار کی جنگ ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام طاق سالوں میں ظہور کریں گے، جیسے کہ 1، 3، 5، 9، اور فرمایا کہ پھر فلاں کی اولاد سے بادشاہ بنیں گے اور وہ اپنی مملکت کے شباب میں رہیں گے خوش و خرم، ان کی بادشاہت خوب چمکے گی، یہاں تک کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور ان کی بادشاہت چلی جائے گی، شرق و غرب کے درمیان اختلاف ہوگا، ہاں، اور قبلے میں بھی اختلاف ہوگا، اور لوگوں کو سخت مشقت اور مشکلات کا، یعنی اس خوف کی وجہ سے جس سے وہ گزر رہے ہیں، سامنا کرنا پڑے گا، وہ اسی حالت میں ہوں گے یہاں تک کہ آسمان سے ندا دینے والا آواز دے گا، بس جب آواز آ گئی تو پھر کوچ ہی کوچ ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 235۔ حجاز میں ظہور کے مقدمات کے سلسلے میں جو روایات میں بیان کیا گیا ہے، ان میں یہ ہے کہ حجاز میں ایک بہت بڑی زرد اور سرخ آگ ظاہر ہونا، یا حجاز کے مشرقی حصے میں یہ آگ کئی دن تک باقی رہے گی۔ امریکی اور ان کے اتحادیوں کی افواج کا تیل کے مرکز میں پڑاؤ ڈالنا، اور اس وقت جو کشیدگی اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اس سے آگ ظاہر ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد جنگ کی آگ ہو سکتا ہے واقعی آگ بھڑک اٹھے۔ مترجم۔ دوسرا یہ کہ بنی فلاں کا آخری بادشاہ قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرا، ان کے درمیان اختلاف ہوگا، اس کا جانشین کسے بنائیں، اور یہ اختلاف حجاز کی سیاسی قوتوں اور خاص کر قبائل تک پھیل جائے گا، جس کی وجہ سے سیاسی بحران کھڑا ہوگا۔ چوتھا کہ ان کا اثر شرق و غرب کے درمیان چھڑنے والی عالمی جنگ پہ بھی ہوگا۔ پانچواں، سفیانی کا خروج۔ چھٹا، آسمان سے ندا آئے گی۔ ساتواں، سفیانی کا لشکر حجاز میں داخل ہونا۔ آٹھواں، مدینے کے واقعات اور قتل عام۔ نواں، سفیانی کا لشکر مدینے سے مکہ کے راستے میں زمین میں دھس کے تباہ ہونا۔ 10واں، مکے کے واقعات۔ 11واں، نفس زکیہ کا قتل۔ 12واں، امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ حجاز کی آگ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، سنی حوالوں میں بھی اسے قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ساعت یعنی قیامت نہ ہوگی مگر یہ کہ حجاز میں آگ نکلے گی۔ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 8۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر تم مشرق کی طرف بڑی آگ کو دیکھو جو کئی راتوں رہے تو اس وقت لوگوں کی کامیابی کا وقت ہے، اور یہ آگ حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور سے تھوڑا پہلے ہی ہوگی۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 240۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم مشرق سے آگ دیکھو جو سبز اور سرخ رنگ کے ہوئے کپڑے کی مانند ہوگی، 3 یا 7 دن رہے تو اس وقت فرج آل محمد کی توقع اور امید کرو، انشاءاللہ بتحقیق اللہ عزت والا، غلبے والا اور علم و حکمت والا ہے۔ احتمال یہ ہے کہ یہ آگ خدائی نشانی یا کوئی طبعی لاوا یا تیل کے کسی بڑے مرکز میں دھماکے کے نتیجے میں ہو۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ ظہور کی نشانیوں میں یہ ایک آیت ربانی ہو، جیسا کہ امام باقر سے حدیث میں ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے گا، ڈانٹا جائے گا ان کے قیام سے پہلے ان کے گناہوں اور معصیتوں پر ایک آگ کے ذریعے جو ان لوگوں کے لیے آسمان سے ظاہر ہوگی، اور سرخی کے ذریعے جو آسمان کو گھیر لے گی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 221۔ مدینے میں سفیانی کی حشر سامانی۔
احادیث میں ہے کہ یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکے کی طرف جانے یعنی حجاز کے سیاسی بحران سے پہلے یا اس کے دوران ہوگا، پس وہ وہاں سے نکل کھڑا ہوا ڈر کے عالم میں انتظار کرے گا۔ احادیث میں ہے کہ سفیانی کا لشکر مدینے پہ مکمل کنٹرول حاصل کرے گا، 3 دن تک پورے شہر کو اپنے فوجیوں کے لیے مباح کر دے گا کہ جس کا رابطہ بنی ہاشم سے کسی بھی حوالے سے ملتا ہو اسے گرفتار کرو، اور ان میں سے کافی سارے افراد کو قتل کرے گا، اور یہ سب اسی لیے کرے گا تاکہ امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کر سکے۔ مخطوطہ ابن حماد میں ہے کہ پس وہ مدینہ جائے گا، تلوار کو قریش کی گردنوں پہ رکھ دے گا اور ان میں سے انصار میں سے 400 مردوں کو قتل کرے گا، عورتوں کے شکم پھاڑے گا، چھوٹے بچوں کو قتل کرے گا، قریش کے 2 بہن بھائیوں کو قتل کرے گا جس میں ایک کا نام محمد اور بہن کا نام فاطمہ، مدینے کی مسجد کے دروازے پر ان کو پھانسی دے گا۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ نمبر 88۔ اسی صفحے پر ابی رومان سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ سفیانی لشکر مدینے بھیجے گا، پس آل محمد میں سے جو اس کے ہاتھ لگے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ بنی ہاشم کی عورتوں اور مردوں کو قتل۔ اس وقت مہدی علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف چلے جائیں گے، پس وہ ان کی تلاش میں لشکر بھیجے گا، لیکن وہ حرم خدا اور حرم امن میں پہنچ جائیں گے۔ مدینے والے سفیانی کے ظلم اور اس کی کارستانیوں سے مدینے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ کتاب مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 442۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اے زرارہ، مدینے میں ایک غلام کا قتل ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں، کیا اس کو سفیانی کا لشکر قتل نہیں کرے گا؟ تو آپ نے کہا نہیں، بلکہ اس کو بنی فلاں کا لشکر قتل کرے گا۔ وہ نکلے گا اور مدینے میں داخل ہو جائے گا، لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کس میں داخل ہوگا، پس وہ لشکر غلام کو پکڑے گا اور غلام کو قتل کر دے گا، پس جب اس کو ناحق ظلم کے ساتھ بے جرم دشمنی میں مار دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں مہلت نہیں دے گا، اس وقت تمہیں فرج اور کامیابی کی امید رکھنی ہے۔ بعض روایات میں اس غلام کو نفس زکیہ کہا گیا ہے، اور یہ نفس زکیہ اس کے علاوہ ہے جسے حرم خدا میں قتل کیا جائے۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجاز کی کمزور حکومت بنی ہاشم اور شیعوں کے تلاش میں زور لگائے گی، خاص طور سے مدینہ منورہ میں، اور اس غلام یعنی نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا، یا اس لیے کہ اس کا نام محمد بن حسن ہوگا، جو لوگوں میں معروف ہو چکا ہوگا کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام ہے، یا یہ ابدال سے ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام سے مربوط ہوں گے۔ پھر سفیانی کا لشکر داخل ہوگا اور وہ اسی سیاست کو جاری رکھے گا، لیکن زیادہ شدت اور سختی سے جو بھی بنی ہاشم کی طرف منسوب ہوگا اسے گرفتار کر لے گا، اور جس کے بارے میں احتمال ہوگا کہ اس کا بنی ہاشم سے ربط ہے اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس مرد کو قتل کر دیا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کی بہن فاطمہ ہوگی، یہ بھی فقط اسی لیے کہ اس کا باپ کا نام حسن ہوگا۔ ان بھڑکتے شعلوں جیسے حالات میں امام مہدی علیہ السلام مدینے سے حضرت موسیٰ کی سنت پہ چلتے ہوئے نکلیں گے، خوف کی حالت طاری ہوگی، خروج کا انتظار ہوگا، آپ کے اصحاب میں سے ایک آپ کے ہمراہ ہوگا، اس کا نام منصور یا منتصر ہوگا، شاید جس روایت میں معبیز وارد ہوا ہے یہ منتصر کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ میں نے شیعہ حوالوں میں حضرت کے مدینے سے خروج کے وقت کو نہیں دیکھا، لیکن طبعی ہے کہ یہ ماہ رمضان کی آسمانی ندا کے بعد ہی ہوگا، یعنی حج کے موسم میں۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ایک روایت میں نے دیکھا ہے کہ سفیانی کے لشکر کا مدینے میں داخلہ ماہ رمضان میں ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام سے مفضل بن عمرو کی طویل روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اے مفضل، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مکے میں داخل ہو چکا ہے، اس کے سر پر زرد امامہ، پاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اور ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی ہے، اور بکری کو ہانکتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچے گا، وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا ہوگا۔ کتاب بشارت الاسلام۔ اگرچہ اس روایت کی سند کمزور ہے، لیکن اس وقت دشمن کے تمام تر وسائل آپ کی گرفتاری پر لگے ہوں گے، اور دشمن کی طرف سے اس کی تلاش جاری ہوگی، اور آپ خفیہ انداز سے کام کر رہے ہوں گے، گویا اب بھی غیبت صغریٰ کی مانند غیبت میں ہوں۔ اس صورت میں یہ روایت اور اس قسم کی دوسری روایات معقول لگتی ہیں۔ طبی امر ہے کہ ظہور کا سال، موسم حج، سیاسی گرما گرمی، ایک نئی زندگی کی لہر۔ احادیث بیان کرتی ہیں کہ عالمی سطح پر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اسلامی ممالکت کے اوضاع لوگ کون ہوں گے،
حجاز سیاسی بحران سے دور ہو چکا ہوگا۔ سفیانی کے لشکر کے داخل ہو جانے کی وجہ سے غیر معمولی حالات یا ہنگامی حالات کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ حکمرانوں کے لیے یہ موسم حج خوفناک، خطرناک اور ایک بوجھ ہوگا۔ ان حالات میں ان کی کوشش ہوگی کہ ممکنہ حد تک حجاج کی تعداد کو کم کریں۔ مکہ و مدینہ کو اپنی انتظامی اور امنی یعنی انٹیلیجنس کی قوات سے بھر دیں گے، حالانکہ عام سالوں میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ مسلمانان عالم کو نہیں روک سکے گا۔ سب کی نظریں حج پہ ہوں گی، سب کی نگاہیں مکہ کی طرف۔ مکے سے حضرت مہدی کے ظہور کی خبر کے انتظار میں چنانچہ لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی خواہش ہوگی کہ وہ اس سال حج پہ جائیں، اور بہت بڑی تعداد خود کو مکہ پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی، باوجود دیکھے رکاوٹوں کے جو ان کی حکومت اور حکومت حجاز کھڑی کرے گی۔ حجاج کے درمیان ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے ایک دلچسپ سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مہدی کے بارے میں کیا سنا، لیکن سوال کرنا خطرناک بھی ہوگا۔ اسی وجہ سے حجاج آپس میں مخفیانہ انداز سے یہ معلومات لینے کی کوشش کریں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں آخری خبریں اور اطلاعات خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف منتقل کریں گے، اور سفیانی کے لشکر اور حکومت حجاز کے بارے میں آخری اطلاعات سے ایک دوسرے کو خاموشی سے آگاہ کریں گے۔ بعد والی روایت دنیا میں مسلمانوں اور حجاج کی حالت کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح وہ امام مہدی علیہ السلام اصحاب کو جمع کرنا۔ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق ہمیں ان چند امور کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ پہلا، سنی اور شیعہ کتابوں میں آپ کے اصحاب کے بارے میں جو ذکر ہے ان کی تعداد 313 رسول اللہ کے اصحاب بدر کے برابر ہوگی، اور مکمل شباہت آپ کے ہاتھوں اسلام کی دوبارہ تجدید ہونے اور آپ کے جد کے ہاتھوں اسلام کے آغاز میں، بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں بہت ساری وہ سنتیں جاری ہوں گی جو انبیاء کے اصحاب میں جاری ہوتی رہی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصحاب موسیٰ کو نہر کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ اللہ کا قول ہے کہ بتحقیق اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے ذریعے آزمائش میں ڈالنے والا ہے۔ اصحاب قائم کی بھی اسی طرح آزمائش ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس تعداد سے مراد آپ کے خاص اور بہترین اصحاب اور اس نئی دنیا کے حکمران ہیں کہ جن کی قیادت حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی، لیکن آپ کے انصار اور ساتھی فقط اتنے ہی نہیں، کیونکہ روایات میں ہے کہ جب آپ مکے سے نکلیں گے تو آپ کے لشکر کی تعداد 10,000 یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہوگی، اور آپ کا جو لشکر عراق میں داخل ہوگا یا جس لشکر کے ساتھ آپ خود فتح کریں گے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا، بلکہ عالم اسلام میں آپ کے کروڑوں مخلصین موجود ہوں گے۔ تیسرا، ان کا تعلق پوری عالم اسلام سے ہوگا، زمین کے آخری حصے سے آئیں گے، مختلف آفاق سے ہوں گے، جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں مصر کے نجبہ، شام کے ابدال، عراق کے تالقان اور قم کے ذخائر بھی موجود ہوں گے۔ روایات بتاتی ہیں، چوتھے نمبر پہ روایات بتاتی ہیں کہ ان اصحاب خاص میں 50 خواتین بھی ہوں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 223۔ پانچواں یہ کہ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کے اصحاب خاص کر اکثریت جوانوں پہ مشتمل ہوگی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ بوڑھے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔ چھٹا، احادیث میں ان کی مدح، ان کے عظیم مقام و مرتبہ اور ان کے کرامات کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ کہ امام مہدی کے پاس ایک رجسٹر ہوگا کہ جس میں ان کے نام، تعداد، صفات سب درج ہیں، اور زمین ان کے لیے لپیٹ دی جائے گی، ان کی ہر مشکل کو آسان کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ کے غضب کا لشکر ہوں گے، سخت پکڑ والے ہوں گے، جن کے متعلق ہوگا کہ وہ دلیر اور غلبہ حاصل کرنے کا اللہ نے وعدہ دیا ہے، اور یہ امتیں معدودہ ہیں کہ جن کا خدا نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ ساتواں یہ کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف اٹھیں گے اور ان کے ہمراہ ہوں گے، اور ان اصحاب میں حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہوں گے۔ کچھ اور روایات بھی ہیں، اللہ کے حکم سے بعض اموات بھی اٹھائے جائیں گے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ آٹھواں، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور کے نزدیک وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ پہلا گروہ مکے میں داخل ہوگا یا دوسرے لوگوں سے پہلے وہاں پر پہنچ جائے گا، دوسرا گروہ بادل میں بیٹھ کر یا ہوا کے ذریعے آپ کے پاس آئے گا، اور تیسرا ایک جماعت والے رات کو اپنے گھر میں سوئیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ مکے میں ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم 45 افراد کے ساتھ آئیں گے جو کہ
9 علاقوں سے ہوں گے، 1 سے 1، 1 سے 2، 1 سے 3، 1 سے 4، 1 سے 5، 1 سے 6، 1 سے 7، 1 سے 8، 1 سے 9، اس طرح رہے گا یہاں تک کہ آپ کی تعداد جمع ہو جائے گی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52۔ آنے سے مراد یہ ہے کہ ظہور کے مقدمات درست کرتے وقت اور کی تعداد وہ پہلا مجموعہ اور گروہ ہے کہ جو باقی افراد سے پہلے مکے میں پہنچ جائے گا۔ نواں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے وہ اصحاب کے جو اپنے بستروں سے غائب ہوں گے وہ پلک جھپکنے کے عالم میں امام کی خدمت میں مکے پہنچیں گے، اور یہ اللہ کی قدرت سے ہوگا، اور یہ ان سے افضل ہوں گے جو ان سے پہلے مکہ پہنچیں گے۔ اور جو دن کے وقت بادل پر چلیں گے جیسا کہ روایات میں ہے تو وہ اپنے ناموں اور اپنے باپ کے ناموں سے مشہور ہوں گے، یعنی وہ مکے میں طبعی صورت میں آئیں گے، لوگوں کو کسی طرح الجھائیں گے نہیں، اور یہ تمام اصحاب سے افضل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ابدال ہوں جو حضرت کے ساتھ رہتے تھے اور دنیا کے مختلف اطراف میں کاموں میں مصروف ہوں گے، اور حضرت کے ظہور کے وقت کا ان کو علم ہوگا، پس وہ مقررہ وقت پر ادھر پہنچ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحقیق صاحب الامر کے لیے کہ جو اصحاب ہیں وہ محفوظ ہیں، اگر لوگ چلے جائیں، ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اصحاب کو لے کر آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 370۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ان میں سے کچھ ہوں گے جو رات کو اپنے بستر سے گم ہو جائیں گے اور صبح مکے میں کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں دیکھا جائے گا وہ دن کے وقت بادل میں جا رہے ہیں، ان کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کا حلیہ اور اس کا نسب معلوم ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، ان سب میں ایمان کے حوالے سے افضل کون؟ تو آپ نے فرمایا جو بادل میں دن کے وقت چلے گا۔ بادل میں چلنے کا مطلب ہے کہ اللہ دن کے وقت بادل کے ذریعے ان کو مکے کی طرف منتقل کر دے گا کرامت و اعجاز سے، جس طرح یہ احتمال بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرح طیاروں میں آئیں گے پاسپورٹ کے ساتھ، ان کا نام، ان کے باپ کا نام درج ہوگا۔ شاید ان کے افضل ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ ابدال ہوں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ کام کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یا وہ اصحاب ہیں جنہوں نے باقی اصحاب سے پہلے حضرت سے رابطہ کیا ہوگا۔ حضرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوں گے، وہ یہ ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں گے، انہیں ظہور کے وقت کا علم ہوگا، وہ اسی حساب سے مکے پہنچیں گے۔ لیکن وہ جو بستروں سے غائب ہوں گے، رات کو سوئیں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ کے نزدیک وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے اصحاب سے ہوں، لیکن ان کا تقوی، ان کا علم، ان کی عقل بیداری اس سطح کی ہوگی جو انہیں اس عظیم مقام و مرتبے کے لائق بنا دے گی۔ پس اللہ انہیں منتخب کرے گا اور رات کے وقت مکے کی طرف منتقل کر دے گا، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی خدمت کا شرف حاصل کریں گے۔ 10واں روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب وہ اپنے بستروں کی چھتوں پر سو رہے ہوں گے، اچانک ان کے رشتہ دار انہیں نہیں پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مکہ منتقل کر دے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت کا ظہور موسم گرما اور موسم بہار کے درمیانی ایام میں ہوگا، جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بستروں سے غالب ہونے والے لوگوں کا تعلق گرم علاقوں سے ہوگا کہ جو اپنی چھتوں پر یا صحنوں میں سوتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ان کا اجتماع مکے میں جمعے کی شب 9 محرم کو ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شب جمعہ اکٹھا کرے گا اور وہ جمعے کی صبح مسجد الحرام میں حضرت سے ملاقات کریں گے، ان میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ کتاب بشارت الاسلام۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کا معاملہ ایک رات میں درست کر دے گا۔ نبی اکرم سے روایت ہے، مہدی ہم اہل بیت سے ہیں، اللہ ان کے امر کو ایک رات میں درست کر دے گا، اور روایت میں ہے کہ اللہ اس کی درستی کرے گا ایک رات میں، کیونکہ اصحاب کا جمع کر لینا اللہ کی لطف و مہربانی سے اپنے ولی امر کے سلسلے میں ہے، اور یہ بات ان روایات سے بھی مناسبت رکھتی ہے کہ جن میں حضرت مہدی کے ظہور کا وقت 9 محرم بروز جمعہ بوقت شام، پھر بروز ہفتہ 10 محرم یعنی روزہ عاشورہ مقرر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم آزمائشی اقدام اور نفس، یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری
اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت پہ مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔